السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ انشاءاللہ آج ہم ایک نئی سورۃ البینہ پڑھیں گے، اور یہ سورت ذرا طویل ہے اور ٹائم مختصر ہوتا ہے انشاءاللہ، تو اس سورت کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کریں گے، 2 دن اس سورت میں ہم پڑھیں گے۔ تو آج چند آیت پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر کل دوسری آیت پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة۔ تو آج ان آیت کو سمجھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ سورۃ البینہ یہ مدنی سورت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اور اس سورۃ البینہ کا دوسرا نام جو ہے سورۃ لم یکن بھی ہے، سورۃ لم یکن۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہ سورت، یعنی یہ سورۃ لم یکن الذین کفروا آپ کو پڑھ کر سناؤں۔ تو حضرت ابی بن کعب نے پوچھا کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے میرا نام لیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، یعنی آپ کا نام لیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس بات کو سنتے ہی حضرت ابی بن کعب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ شروع کرتے ہیں۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ اہل کتاب کے کافر اور مشرک لوگ باز رہنے والے نہیں تھے، باز آ جانے والے نہیں تھے کہ جب تک ان کے پاس واضح اور ظاہر دلیل نہ آ جائے۔ اب وہ واضح دلیل کیا ہے، ظاہر دلیل کیا ہے، وہ آگے آ رہی ہے۔ اور اہل کتاب کے جو کافر میں نے بتایا، کافر سے مراد یہاں پہ جو ہے وہ یہود و نصارہ ہیں، اور مشرکین سے مراد وہ لوگ ہیں جو عرب و عجم کے جو وہ لوگ تھے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، آنکھ کے پجاری تھے۔ منفکین یعنی باز آنے والے، اور بینہ دلیل کو کہتے ہیں۔ اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مراد یہ ہے کہ یعنی یہود و نصارہ اور عرب اور عجم کے جو مشرکین تھے اور کفار تھے، وہ اپنے کفر اور شرک سے باز آنے والے نہیں ہیں، یہاں تک کہ ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید لے کر آ جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے پھر ان کی جو جہالت ہے اس کو دور کریں اور انہیں ایمان کی دعوت دیں۔ جو آخر میں نا حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس واضح دلیل نہ آ جائے۔ دلیل سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، اللہ تعالیٰ کا ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھے، صحفم صحیفے، مطہرہ پاک، فیہا کتب قیمہ جن میں صحیح اور درست احکام ہوں، فیہا جن میں کتب احکام، قیمہ درست اور صحیح، فیہا کتب قیمہ جن میں صحیح اور درست احکام ہوں، یعنی قرآن مجید میں۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اہل کتاب اپنے پاس دلیل آ جانے کے بعد ہی متفرق ہو گئے، یعنی بٹ گئے آپس میں اختلاف میں پڑھ کر۔ اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہیں، یہودی اور عیسائی ہیں، یعنی جنہیں کتابیں دی گئیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جمع تھے آپس میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جب ہوئی تو پھر یہ بٹ گئے آپس میں، کچھ مومن ہو گئے ان میں سے، لیکن اکثریت جو ہے وہ ان کی ایمان سے محروم ہی رہی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح دلائل کے ساتھ بھیجا گیا، اور یعنی ان کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں تھی واضح کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رد کر سکیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکرا سکیں،
صرف انہوں نے بغض کی بنیاد پہ، حسد کی بنیاد پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ اور یہاں اہل کتاب کا تذکرہ خاص اس وجہ سے کیا کہ ان کے پاس علم تھا، ان کے پاس کتابیں تھیں، اور ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تھا کہ ایک نبی آئیں گے، لیکن پھر بھی انہوں نے نہیں مانا، خاص انہوں نے تکبر کیا اور بغض و عناد کی وجہ سے جو ہے انہوں نے انکار کیا۔ دوسرے لوگ بھی تھے جنہوں نے انکار کیا، لیکن خاص ان لوگوں کا ذکر اس وجہ سے کیا کہ ان لوگوں کے پاس علم تھا، علم ہونے کے باوجود ان لوگوں نے تکبر کیا، یعنی حق کو ٹھکرایا۔ تکبر کہتے ہیں حق کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر جاننا، تو انہوں نے دونوں ہی حرکتیں کی اور تکبر کیا، اس وجہ سے یہ لوگ گمراہ ہوئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه۔ تو یہ آخری 4 آیتیں ہیں، انشاءاللہ آج اس کو سمجھتے ہیں، اور جو افراد نئے آئے ہیں وہ انشاءاللہ جو نیچے ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہے ہم نے، جو نیچے ڈیٹیل میں تمام لیکچر وہ سن سکتے ہیں وہاں سے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پیچھے بات چلتی آ رہی ہے، یہاں یہودیوں اور عیسائیوں کی بات ہو رہی ہے کہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور اسی کے لیے دین کو خالص رکھتے، یعنی ان کی کتابوں میں انہیں توحید کا ہی درس دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة، حنفاء ایک طرف ہونے والے ہوں، ویقیموا الصلاة اور نماز قائم کریں، ویؤتوا الزکاة اور زکوٰۃ دیں، وذالک دین القیمہ اور یہی مضبوط ملت کا دین ہے۔ حنفاء یہ حنیف اصل ورڈ ہے، یہ جمع ہے اس کی، حنیف کی۔ حنیف کا معنی ہوتا ہے یعنی کسی ایک طرف مائل ہو جانا، یہاں مراد یہ ہے یعنی ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ یہ شرک سے توحید کی طرف مائل ہو جاتے پورے کے پورے، اور تمام جو ادیان ہیں، دین ہیں دوسرے، ان سے اپنا تمام تعلق جو ہے وہ منقطع کر کے صرف دین اسلام کی طرف مائل اور یکسو رہتے، اور نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے، اور یہی جو ہے وہ سیدھی ملت کا دین ہے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، بے شک جو لوگ اہل کتاب میں سے کافر ہوئے اور مشرکین، فی ناری جہنم سب دوزخ کی آگ میں جائیں گے، خالدین فیہا جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اولئک ہم شر البریہ یہ لوگ بدترین خلائق ہیں، یہ لوگ بدترین مخلوق ہیں۔ اب جو ان کا کفر ہے اہل کتاب کا، یعنی عیسائیوں کا اور یہودیوں کا، اب اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ان کا نتیجہ کیا ہوگا، کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے، اور یہ بدترین تمام مخلوقات میں سے سب سے بدترین مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، یعنی اللہ تعالیٰ کے رسولوں اور ان کی کتابوں کا انکار کرنے والوں کا یہی انجام ہے کہ انہیں تمام مخلوقات میں بدترین قرار دے دیا گیا۔ پھر ان آیات کے بعد آگے جو 2 آیتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کے
حوالے سے ہیں، جو مومنین ہیں، جو اچھے اعمال کرتے ہیں، جو مسلمان ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے، ان الذین بے شک جو لوگ آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، اولئک هم خیر البریہ، یہ لوگ بہترین خلائق ہیں، یہ لوگ بہترین مخلوق ہیں. ایمان لانے کا ذکر ہے، یعنی جو لوگ جنہوں نے ایمان کو دل سے تسلیم کیا اور پھر اعضاء سے عمل بھی کیا. ایمان جو ہے وہ صرف دل سے تسلیم کرنے کا یا زبان سے اقرار کرنے کا نام نہیں، بلکہ تمام اعضاء سے، تمام جسمانی اعضاء سے اس کو عمل کرنے کا نام بھی ہے. جو ہم عبادات کرتے ہیں، ہم پروف کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، تو وہ یعنی ایمان کے اندر جو ہے وہ عمل بھی شامل ہے. اور نیک عمل کیے. اعمال کے حوالے سے ہم پیچھے سورۃ العصر میں بڑی اچھی گفتگو کر چکے ہیں، مفصل گفتگو کر چکے ہیں کہ وعاملوا الصالحات یعنی نیک اعمال کا ذکر جو پیچھے بھی کیا تھا سورہ عصر میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہاں بھی نیک اعمال کا ذکر تھا نا. تو وہاں بھی میں نے سب چیزیں بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو مطالبہ کیا ہے وہ صرف عمل کا نہیں کیا کہ بھئی بس عمل کرو، نہیں، نیک اعمال کرو. اور نیک اعمال یعنی کب بنتا ہے انسان کا عمل نیک اور صالح، اس کی 4-5 شرائط میں نے بتائی تھیں، 4-5 وجوہات اور 4-5 اسباب کے کب انسان کا عمل جو ہے وہ نیک اور صالح بنتا ہے اور وہی عمل پھر مقبول ہوتا ہے. تو وہ پیچھے آپ سورۃ العصر کے لیکچر میں آرام سے سن سکتے ہیں اچھی طرح. اولئک هم خیر البریہ، یہ لوگ بہترین خلائق ہیں. یعنی اب جو شخص ایمان لائے گا اللہ تعالیٰ پہ اور نیک اعمال کرے گا تو اسے کیا ڈگری مل رہی ہے کہ تم سب سے اچھی مخلوق ہو، اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق ہو. آخری آیت ہے جزاؤہم عند ربہم جنات عدن، جزاؤہم عند ربہم، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے. جنات عدن، ہمیشگی والی جنتیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس کیا ہے؟ ہمیشگی والی جنتیں، جو جنتیں ہمیشہ رہیں گی، ہمیشہ ہمیشہ، اور جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور یہ اس سے راضی ہوئے. یعنی یہ لوگ جن کی بات کی جا رہی ہے، ذالک لمن خشی ربہ، یہ ہے اس کے لیے جو اپنے پروردگار سے ڈرے. یعنی یہ اتنا بہترین نتیجہ اور رزلٹ ہے، جو بندہ مومن بنے گا، جو بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا، تو اس کا یہ نتیجہ ہوگا. جزاؤہم عند ربی میں نہیں، ان کا بدلہ، اور بدلہ جو ہے وہ جب انسان ایمان لائے گا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا اور اس کے نیک اعمال ہیں، اسی کا سبب ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی چیز تو رضا ہوتی ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے ہم سے. جیسے قرآن میں نا وردوان من اللہ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے بھائی. تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے گا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا جو یہ اعمال کریں گے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے. تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی راضی ہو جائے، ہمارے تمام اعمال قبول فرمائے. یعنی یہ، اور آخری جو آیت ہے ذالک لمن خشی ربہ، یہ اسی شخص کے لیے جو اپنے رب سے ڈرے. ڈرنے کا مطلب یہی ہے کہ اگر انسان سے غلطی ہو جائے تو اس پہ فوراً توبہ کرے اور اس پہ دوبارہ جو ہے وہ ریپیٹ نہ کرے اس گناہ کو، اور یعنی اس کی موت جو ہے وہ، اس کا جو خاتمہ ہے وہ ایمان پر ہو. تو پھر انشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے تحفہ اور یہ ایک رضا کے طور پہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا. آج یہیں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.